آج ہم ایک ایسے احساس پر بات کر رہے ہیں جس سے شاید ہی کوئی بچا ہو، مسترد ہونا، ریجیکشن۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یہ تجربہ ہو ہی جاتا ہے۔ جی بالکل، چاہے وہ نوکری ہو، کوئی رشتہ یا آپ کا کوئی آئیڈیا، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں آج، وہ اس موضوع کو کئی آپ کہہ لیں دلچسپ زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ یعنی اس کی نفسیات کیا ہے، اس کے کچھ غیر متوقع فائدے کیا ہو سکتے ہیں، اور ظاہر اس سے نمٹنے کے عملی طریقے کیا ہیں۔ ٹھیک، تو مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ جو تکلیف دہ احساس ہے، اسے ایک شاید مختلف نظر سے کیسے دیکھا جائے، کیا اسے اپنی بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اور سب سے پہلے تو شاید یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اتنا تکلیف دہ ہوتا کیوں ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، کچھ تحقیق جیسے میتھیو لیبومین کی ہے، وہ بتاتی ہے کہ جب ہمیں سماجی طور پر رد کیا جاتا ہے نا، تو ہمارے دماغ کے وہی حصے متحرک ہوتے ہیں جو جسمانی درد میں ہوتے ہیں۔ سچ میں؟ مطلب یہ صرف ایک ذہنی کیفیت نہیں بلکہ جسمانی طور پر محسوس ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ ہماری جو بنیادی ضرورت ہے نا تعلق بنانے کی، یہ اس سے بہت گہرائی میں جڑا ہوا ہے۔ اوہ، یہ تو کافی گہری بات ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ پہلو بھی ہے۔ کچھ ذرائع جیسے النجا نیٹ وہ بتاتے ہیں کہ اس تکلیف میں بھی کچھ چھپے ہوئے فائدے ہو سکتے ہیں۔ فائدے؟ رد ہونے میں؟ یہ کیسے؟ ہاں، جیسے یہ آپ کو شاید زیادہ محنت کرنے پر اکسائے، آپ کو یاد دلائے کہ ہم سب انسان ہیں، کمزوریاں ہیں، صبر سیکھنے کا موقع ملے۔ اچھا، اور شاید یہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ رک کر سوچیں۔ ذرائع میں نئے راستے تلاش کرنے کا بھی ذکر ہے، خود کا جائزہ لینا، اپنے مقاصد کو دوبارہ دیکھنا۔ بالکل، تبدیلی کے مواقع تلاش کرنا ایک طرح سے ذاتی نشوونما کا راستہ بن سکتا ہے۔ کیا اس کی کوئی مثالیں ہیں؟ مطلب مشہور لوگ جنہوں نے یہ جھیلا ہو؟ ارے بہت ہیں۔ مملکت النجا ویب سائٹ تھامس ایڈیسن کا ذکر کرتی ہے، 10,000 بار ناکامی ہوئی بلب بنانے میں۔ 10,000؟ جی، اور وہ اسے ناکامی نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے 10,000 ایسے طریقے سیکھے جو کام نہیں کرتے۔ واہ! پھر جیک ما ہیں، علی بابا والے، انہیں تو KFC نے بھی نوکری نہیں دی تھی، یا سٹیو جابز جنہیں اپنی ہی کمپنی سے نکال دیا گیا تھا۔ ارے ہاں، یہ تو سب بڑے نام ہیں۔ ایک ٹیڈ اسپیکر جسٹن باکر، ان کا بھی ذکر ہے کہ کیسے رد ہونے نے انہیں بہتر راستہ دکھایا۔ بالکل، تو یہ کہانیاں یہی بتاتی ہیں کہ رد ہونا کوئی اختتام نہیں ہوتا، اکثر ایک موڑ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ ہو، اس لمحے میں فوری طور پہ کیا کریں؟ کیا حکمت عملی بتاتے ہیں ذرائع؟ سب سے پہلا قدم جو اکثر مشکل ہوتا ہے وہ ہے قبولیت۔ الجزیرہ نیٹ کہتا ہے صورتحال کو تسلیم کریں، مان لیں کہ ہاں یہ ہوا ہے۔ اور پھر وہ جو منفی جذبات آتے ہیں، غصہ، مایوسی، انہیں محسوس کرنے دیں۔ بریک دا سائیکل اور لب الکتاب جیسے ذرائع یہی کہتے ہیں، انہیں دبائیں مت، لیکن ان میں پھنسے بھی نہیں، بس انہیں گزرنے دیں۔ اچھا، اور یہ جو بات ہے کہ اپنی کہانی یا بیانیہ بدل دیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف سوچ بدلنے سے فرق پڑتا ہے؟ بہت زیادہ۔ اوپرا کی مثال لیں، انہیں کہا گیا تھا کہ وہ ٹی وی نیوز کے لیے ٹھیک نہیں۔ اچھا؟ جی، انہوں نے اسے ناکامی نہیں سمجھا، بلکہ ایک اشارہ کہ انہیں کچھ اور کرنا چاہیے، اور پھر دیکھیں وہ کہاں پہنچی۔ تو یہ ہے صورتحال کو رکاوٹ کے بجائے ایک موقع کے طور پر دیکھنا۔ یعنی نقطہ نظر بدلنا۔ بالکل، اور ساتھ میں خود پر مہربانی، سیلف کمپیشن۔ کرسٹن نیف اس پر بہت زور دیتی ہیں، خود پر تنقید کرنے کے بجائے نرمی برتیں، اور اپنی بنیادی دیکھ بھال، نیند، خوراک، ورزش، اس کا خیال رکھیں۔ یہ تو ہوئی فوری مدد کی بات ہے، لیکن لمبے عرصے میں اس تجربے سے سیکھ کر زیادہ مضبوط کیسے بنا جائے؟ اس کے لیے بھی کئی چیزیں ہیں۔ عملی طور پر ایک تو ہے جذباتی تفریق، یعنی اپنے جذبات کو پہچاننا اور سمجھنا بغیر ان میں بہے ہوئے۔ یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے کچھ ٹولز جیسے موڈ میٹر مدد کر سکتے ہیں۔ پھر رد ہونے کے بعد کچھ مثبت رسومات بنانا، چھوٹے قابل عمل قدم اٹھانا، اور ذہن سازی یعنی مائنڈفلنس کی مشق۔ اور مدد مانگنا بھی؟ بالکل، دوستوں سے، گھر والوں سے یا کسی پروفیشنل سے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ذہنی رویے کے بارے میں کیا؟ وہ گروتھ مائنڈ سیٹ اور ایک اور چیز تھی، امور فاتی، یہ کیا ہے؟ جی، گروتھ مائنڈ سیٹ جو کیرول ڈویک کا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ مانیں کہ آپ کی قابلیتیں محنت سے بہتر ہو سکتی ہیں، چیلنجز کو خطرہ نہیں، سیکھنے کا موقع سمجھیں۔
اچھا۔ اور امور فاتی یعنی تقدیر سے محبت، اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں جو بھی ہو، اچھا یا برا، اسے قبول کریں اور اس میں کوئی نہ کوئی معنی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ٹاؤسٹ کسان کی کہانی اس کی اچھی مثال ہے۔ اور وہ نیوی سیلز والی ٹیکنیک، وہ کیا تھی مختصراً؟ ہاں، ان میں مثبت خود کلامی، مسلسل مشق، چھوٹے چھوٹے اہداف بنانا، کامیابی کا تصور کرنا اور مسائل کا پہلے سے اندازہ لگانا شامل ہیں۔